الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الظلمات والنور. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور دور دراز سے سننے والی ہماری ماں بہنیں، مدرسہ خالد بن ولید نے اپنی زندگی کے 6 سال، اپنی زندگی کے 11 سال پورے کیے. کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ادارہ کسی ایک آدمی سے نہیں چلتا. ادارہ چلانے کے لیے اور ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کئی محنتوں کی ضرورت ہے. ایک آدمی کی محنت سے کام نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو ضرورت ہے اللہ کی نصرت و مدد. جس ادارے کے ساتھ، جس فرد کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد ہوتی ہے، وہ فرد اور وہ جماعت اور وہ ادارہ آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے علاقے کے لوگوں کے قلوب میں اس ادارے کی محبت ڈالی جاتی ہے. ہم نے تو توکلاً علی اللہ اس بستی کے چند مخلصین احباب کی درخواست پر بنیاد رکھ دی تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے اسباب فرمائے کہ آنن فانن عمارتیں بنتی گئی، طلباء داخل ہوتے گئے اور کارواں آگے چلتا رہا. اس میں مقامی احباب جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب،
سبھی اس میں شریک ہیں جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ، اور کچھ سرکاری درباری تنظیمیں بھی، جماعتیں بھی ہیں کہ جو الحمدللہ انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً، خصوصاً ہمارے اس علاقے کے ذمہ داروں میں صابر بھائی ہیں کہ جو ماشاءاللہ گورنمنٹ گرانٹ کو ادھر کھینچ لاتے رہے اور کچھ نہ کچھ آگے کام بڑھاتے رہے، تو میں ان ایم ایل ایز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنے فنڈ سے ہمارے اس ادارے میں تعمیری کام کرایا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہم تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج اس مدرسے کے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ مدرسے کے طلباء کو دستار فضیلت دی جا رہی ہے، وہ طلباء جنہوں نے یہاں حفظ کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں معدود چند حافظ قرآن تھے جن کو میں آج جانتا بھی ہوں، میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں کہ یہ ہمارے اس علاقے کے پرانے حافظ ہیں، لیکن آپ دوستوں کی طلب صادق پر اللہ نے اپنی قدرت سے یہاں آج 150 طلباء کو قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ بیچارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن دیکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو مدرسہ خالد بن ولید میں داخل کیا۔ مدرسے کے اساتذہ نے ان پر بڑی شفقت کے ساتھ الف با سے لے کر ان کو حفظ قرآن تک پہنچایا، اور آج یہ سارے کے سارے حفاظ پورے علاقے میں دور و دراز رمضان میں تراویح سناتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس علاقے کے بچے عالم دین بن رہے ہیں۔ کتنے بنے عالم؟ 15 بچے آپ کے علاقے اس مدرسے کی تعلیم کو لے کر جامعہ پہنچے اور وہاں 3 سال 4 سال رہ کر عالم بن کر نکلے ہیں، تو یہ آپ کے ادارے کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور اس میں سے ایک طالب علم نے افتاء بھی کیا، مفتی بھی بنے، جہاں عالم کا نام و نشان نہیں تھا وہاں مفتی بھی بن گئے ہیں۔ اور جامعہ کا ایک نظام بنا ہے کہ جامعہ میں پڑھنے والا، فارغ ہونے والا ہر طالب علم کو ہم 12ویں پاس کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈی ایڈ بھی کراتے ہیں کہ چلو ہمارا عالم بھی بنے اور ڈی ایڈ بھی بنے، تاکہ وہ اردو اسکول میں مسلمان بچوں کو صحیح اردو پڑھائے۔ معاف کیجئے، اردو کا آج کباڑا نکل چکا ہے، اردو اسکولوں میں اردو کا کباڑا نکل چکا ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحبان کو چاہے ان کو غلط لگنے دیجئے، لیکن بات یہی ہے کہ ان بیچاروں کو اردو آتا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں اخبار میں آیا، ہمارے گجرات کی اردو اسکول کا ایک رپورٹ دیا کہ اردو اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں کو اردو نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے وہ اردو میں کس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گے؟ تو اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھئی اردو پڑھانے کا کام تو ہمارا ہے، کہ جو 7 سال ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں اور وہ بہترین اردو کے کاتب بن جاتے ہیں، وہ اردو کے خطیب بن جاتے ہیں، وہ تو اردو پڑھانا تو ان کا حق ہے۔ تو میرا دل اس پر منشرح ہوا اللہ کی طرف سے کہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر اردو کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو ہماری اسکولیں ختم ہو جائیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ میرا جانا ہوا بعض ایسے قصبوں میں جہاں بڑی بڑی آبادی ہے، کوئی گاؤں ہے، مجھے بھول جاتا ہوں اس گاؤں کا نام، کہا بہت بڑی آبادی جہاں جامعہ نے مسجد کا کام کرایا۔ میں نے کہا اسکول؟ تو کہا کہ 4تھی تک اسکول ہے، اس کے بعد بچوں کو مراٹھی میں جانے کا۔ اب دیکھیے عقل بھی کام نہیں کر رہی ہے
کہ ایک آدمی الف با پڑھ رہا ہے، اب اس کو پھر تم مراٹھی میں کیا کہتے ہیں، بارہ کھڑی اس کو شروع سے پڑھنی ہے. کہاں گیا ہمارا ماسٹر صاحب؟ یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں. ایسی مصیبت ہے تو اردو ختم ہو رہا ہے. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں اردو اسکولیں سب سے زیادہ کرناٹک میں ہیں، دوسرے نمبر پر آندھرا پردیش میں ہیں، اور تیسرے نمبر پر مہاراشٹر میں ہیں، اور سب سے کم اردو اسکولیں یو پی میں ہیں. دیکھیے اب مہاراشٹر میں اردو اندازہ 48,000 سر کہہ رہے ہیں کہ 48,000 اسکولیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کا نظام ایسا ہے، ٹیچر سگنیچر کرتے ہیں، جاؤ چھٹی تمہاری، ہو گیا کام. یعنی مسلمان ٹیچر اپنے اردو کو ختم کر رہے ہیں. کسی کو پڑھانا نہیں ہے، تنخواہ سب کو لینی ہے. ارے بھائی تم تنخواہ ڈبل لو لیکن پڑھاؤ تو صحیح. تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ بھائی اردو اسکولوں میں ہمارے علماء کو ڈالو. تو الحمدللہ میرے پاس ڈی ایڈ بھی ہے، جامعہ کے پاس بی ایڈ بھی ہے. جامعہ کے پاس کون سی کالج نہیں ہے؟ ایک کالج نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے وہ بھی دے دی، ایم بی بی ایس میڈیکل کالج. بھائی آ جاؤ. اور اب جو ہے لو کالج کی پرمیشن بھی مل گئی ہے، ہم مولوی کو وکیل بھی بنا رہے ہیں. تو عصری تعلیم بھی وقت کا اہم تقاضا ہے. ہم نے کبھی عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کی. ہم نے کہا کہ مسلمان اگر اس ملک میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. مسلمان اگر اس ملک میں عزت کی زندگی گزارتا ہے تو اسے تاجر بننا پڑے گا، بزنس مین بننا پڑے گا. ہمارا نوجوان کاروبار کرے، ہمارا نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جامعہ میڈیکل کالج میں گورنمنٹ 85 مسلم بچے ہم کو بغیر کسی ڈونیشن کے لیتے ہیں. لیکن نیٹ کلیئر کیجئے، فیس ٹو فیس آپ کا داخلہ ہوتا ہے. اور نیٹ کی کلیئر کرنے والوں کو اس سال ای بی سی یعنی اکنامک بیکورڈ لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے آدھی فیس اپنے ذمہ لے لی. مثال کے طور پر ہماری فیس گورنمنٹ نے 8 لاکھ روپے کی ہے تو 4 لاکھ روپے ان کو دینے ہیں اور 4 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. تو اگر ایسے حالات میں بھی اگر آپ اپنے بچوں کو 12 سائنس تک نہیں پڑھائیں گے تو آپ کا مقدر. ہم نے تو سبیل لگا لی ہے، جو آگے بڑھے اور اس کو میں کھانا اٹھائے اور پیتا رہے. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، آج آپ کو جمع کرنے کا کوئی میرا مقصد بھی نہیں تھا، لیکن ناظم صاحب اصرار کرتے رہے کہ بہت دن سے آنا نہیں ہوا ہے تیرا. تو میں نے کہا کہ چلو تو کل کا جلسہ اس ٹائم پورا ہوا، مہمانوں کا ہجوم بھی تھا، لیکن وعدہ کیا تھا تو میں ابھی آ گیا ہوں. اور آپ حضرات کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی ہے اور آپ مدرسے کی دعوت پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اپنے اندر جذبہ رکھو کہ یہ ادارہ ہمارا ہے. اس ادارے کو ترقی دینا علاقے کی ترقی ہے. اسکول 7ویں تک آ گئی ہے، یہاں 12 سائنس تک اسکول بھی جائے گی. اب مقدر ہے آپ کا، اپنے بچوں کو داخل کیجئے اور اسلامی ماحول کے اندر میں آپ کا بچہ. اب دیکھیے بچے حافظ قرآن بنے، آپ ان کے چہرے مہروں کو دیکھیے، ان کے چہرے پر نورانیت ہے، ان کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ جہاں جائیں گے انشاءاللہ یہ کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے. اب یہ عالم بنیں گے، قاری بنیں گے تو کوئی بھوکے تھوڑے رہنے والے ہیں. بھائی ویجاپور کے دوستوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدرسے والے جو ہیں بھوکے رہیں گے. نہیں، اللہ ہم کو 4 مرتبہ تو ناشتہ کراتا ہے.
ہم کہیں جانا ہوتا ہے کہیں تو ایک دعوت نہیں 2 3 4 دعوتیں ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ویجاپور والے کہ ہمارے مولوی صاحب لوگ کیا کھائیں گے؟ ارے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہمارا کوئی فاضل کوئی مدرسے کا کسی بھی مدرسے کا فارغ ہوگا وہ بھوکا نہیں مرے گا، وہ تو حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ میں اس مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرے کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو قرآن آتا ہے؟ بیچاروں کو نہیں آتا، برابر ہے، کیوں نہیں؟ یہ بھی کہہ لو کہ مدرسے نے مکتب کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ تو اللہ نے آپ کے یہاں ایک سبیل لگا لی ہے، آپ اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو داخل کرو، آپ اس سے محبت کرو، اس کا تعاون کرو۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں مدد کرو، اور اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ یہ بچہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، زندہ ہے، میں زندہ ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کیونکہ زندہ ہیں، لیکن اگر میں مر گیا تو تقریر بھی گئی۔ ہم کچھ نماز صلات کرتے ہیں وہ بھی بند، تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی بند۔ حدیث آتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اس کا میٹر چالو رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یہ کسی نے زمین وقف کی ہے یہاں پر، میں نہیں جانتا یہاں زمین وقف ہوئی، خریدی کتنی گئی ہے، یہ تو یہ رشید بھائی نے یہ لوگ ہی جانے ہیں۔ بلڈنگیں بنائی، ہمارے ایک دوست نے افریقہ کے دارالقرآن بنا دیا۔ بنانے والا تو مر جائے گا لیکن اس میں قرآن پڑھا جائے گا قیامت تک، اس کا میٹر چالو ہو، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے پانی کا کام کرا دیا ہے، وہ پانی کرانے والا تو مر جائے گا یا مر گیا، لیکن یہاں لوگ پانی پیتے رہیں گے، کوئی بھی پانی پیے گا، انسان، حیوان، ہندو، مسلم، سکھ، کوئی بھی انسان۔ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارا کریکٹر اچھے ہونے چاہیے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں رہنے والا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہمارا بھائی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہم کو ملنا ہے۔ فرقہ پرستی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑو، جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے ہماری جہالت دور نہیں ہوگی۔ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق کہ مسلمان تعلیم میں بیکورڈ سے بھی پیچھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے بستی میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے فارمیسیز ہیں، تو آپ کہیں گے سر کھجلائیں گے کہ 1 ہے 2 ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو جامعہ عقل قوا نے یہ تحریک چلائی کہ جہاں سے ڈاکٹروں کی جماعت نکل رہی، ہمارے BUMS کالج جس میں تو 650 مسلمان لڑکے لڑکیاں ڈاکٹر بنی ہوئی۔ ایک لڑکی کا عجیب قصہ آپ نے بیچ میں پڑھا ہوگا، 2-4 مہینے پہلے ہمارے کنج کھیڑا فضلانی میڈیکل کالج کی ایک طالبہ جو ڈاکٹر بن چکی تھی اسی سال، وہ ایک بس میں سوار کر رہی ہے، بس پیسنجروں سے کھچاکھچ بھری ہے، اور ایک خاتون کو درد ذہ شروع ہوا۔ اس بچی نے فوراً اس کی کراہٹ سے، اس کی آواز سے محسوس کر لیا کہ یہاں کسی خاتون کو درد ذہ ہو رہا ہے، تو اس نے فوراً کنڈکٹر سے بس کھڑی کروائی، اخباروں نے لیا اس کو، اور فوراً ساری کہا کہ سب کو بس کو خالی کرو۔ اس خاتون نے جس نے ہمارے یہاں کنج کھیڑا میں ڈاکٹری پاس کی، اس نے
اس خاتون کی ڈیلیوری بس میں کر دی. یہ کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں وہ نہیں دیکھا جاتا. ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے عیسائی، نہیں. انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اپنی اولاد کو دین کی، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں. یہاں ضرورت تھی بنات کی. میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے بمبئی، اس نے کہا کہ میں آیا ہوں اور مجھے آپ سے بہت ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے. میں وہاں پہنچا، وہ ہوٹل میں ٹھہرے تھے. اتفاق سے میری ان کی ملاقات ہو گئی. کہا کہ آپ مولانا بستانوی صاحب؟ میں نے کہا یس. اچھا، کہا بیٹھیے. کہا کہ بھئی ہمیں ہماری والدہ کے اشارہ ثواب کے لیے ایک لڑکیوں کا ادارہ بنانا ہے. اچھا، میں نے کہا آپ کو بنانا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس جگہ بھی ہے، پلان بھی ہے، سب کچھ ہے. تو کہا کہ بسم اللہ بول کے چالو کر دو. اللہ نے اس کو بنا دیا اور وہ آ کر بھی گئے، دیکھ کر بھی گئے. اور آج ماشاءاللہ ایک بیٹی کو پڑھانا ایک سماج کو پڑھا رہا ہے. ایک بیٹی کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے. تو ہمارا کام ہے سماج کو تعلیم دینا، سماج کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے بنایا ہے اور آپ بھی اسی کو اپنا مقصد بنائیے. الدین النصیحہ، مذہب نام ہے بھلائی کا. ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی نیت کرو، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. بہت عجیب، کل ہمارے یہاں جلسے میں حضرت مفتی صاحب نے ایک مکالمہ بنایا تھا میراث کے اوپر. معاف کیجئے، آپ کہہ رہے کہ میراث کی بات یہاں کا کرتے ہو. قرآن کریم نے مستقل اس پر رکوع بیان کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ حافظ اللہ والے بچوں کو پتا ہے کہ مولانا جب آتے ہیں تو پہلے یوصیکم اللہ پڑھاتے ہیں کہ میں جب کبھی آتا ہوں تو چلو سنو یوصیکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے ترکے کے حصے، بیٹی کو کتنا، بیٹے کو کتنا، ماں کو کتنا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نا، ہم نے تو ہمارے ابا نے بہن کی شادی کی تو خرچ کر ڈالا، نہیں چلے گا. نکو نکو نکو، یہ میراث نہیں ہوا. وہ تو باپ نے اپنی زندگی میں بھائی بیٹے کو بھی شادی کرا دی تو اس کو وہ کیوں لیتا حصہ ہے نا بھائی؟ بھائی باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو دہیج دیا یا بیٹی کو کچھ بھی دیا، یہ اس کا میراث نہیں. میراث تو آتا ہے مرنے کے بعد. تو ایک فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. علماء کو پوچھو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو پوچھو. مفتی صاحب آگئے تمہارے یہاں اب تو ماشاءاللہ کہ مفتی صاحب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اتنے ایکڑ زمین ہے، اتنے مکان ہیں، اتنی دکان ہے، ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، کیسے کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ تو مفتی صاحب ابھی میرے والد کا انتقال ہونے کو 10 سال ہوئے. ابھی ایک زمین بکی ہمارے یہاں، کولسے میں چلی گئی تو اس میں 26 لاکھ روپے ملے. تو ہم نے مفتی صاحب کو کہا کہ دیکھو بھئی 26 لاکھ ہے. ہماری والدہ، ایک والدہ کا انتقال ہوا، پھر ہم نے والد صاحب کی شادی کرائی، وہ والدہ ابھی ہمارے ساتھ ہے. اب ہم ان کو اتنا اکرام سے رکھتے ہیں کہ ان کو تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو کہا کہ میں نے کہا ان کا کتنا حصہ، بہنوں کا کتنا اور ہمارا کتنا؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے تو والدہ کو آپ دیں گے، 5 لاکھ روپے، اور 1.5 لاکھ روپے بھائیوں، 3 لاکھ روپے بھائی کے اور بہنوں کے 1.5 لاکھ روپے. ہو گیا قصہ. ہم نہ بہنوں میں بات دو دے دو، ورنہ ہم گنہگار ہوں گے کہ باپ کی جائیداد میں تمہارے اکیلے کے مالک نہیں ہیں، سب مالک ہیں. تو اللہ ہماری والدہ کو جزائے خیر دے جو بھی زندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے میں تم کو واپس کرتی ہوں، تمہارے ابا کے ایصال ثواب کے لیے تم کہیں خرچ کر دینا. دیکھو ایسا بھی. تو
تو میرے بھائیوں یہ بھی ضروری ہے. اب مولوی لوگ بھی ایسے مسئلے بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یار تم ایسی بات مت کرو، ہمارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو جھگڑے شروع ہم کیا کریں گے؟ ہم تو قرآن حدیث کی بات علی اعلان بات کریں گے کہ قرآن جو کہتا ہے اگر اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو وہ قرآن کس کام کا؟ وہ قرآن پر عمل نہیں ہے تو وہ قرآن ہمارا نہیں کہلائے گا، وہ تو دوسروں کا کہلائے گا. میراث دیکھیے فریضہ ہے، علماء کرام بھی اس پر خوب بات کریں ورنہ ہم بھی گنہگار ہوں گے. یہ تو چھوٹ جائیں گے کہ ہم کو تو کسی مولوی نے بتایا نہیں کہ میراث بھی کوئی چیز ہے. ماسٹر صاحب سمجھے؟ آپ لوگ بھی سمجھیے اس کو. ہاں تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں اصلاح معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر میں دینداری صرف نماز روزے کی نہیں ہے. نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، لیکن دوسرے کاموں میں بھی دینداری ہے. دینداری اور تقوی، تقوی کی زندگی ہے. تقوی ہونا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اتنا بڑا مجمع جمع ہے مدرسہ خالد بن ولید، اور ماشاءاللہ حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم، جب کبھی حرم میں ملاقات ہوتی ہے بڑے محبت سے ملتے ہیں اور مدرسہ خالد بن ولید کے تعلق سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی وہ مدرسہ جس کی ہم نے افتتاح کیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت آپ کی دعا سے بہت ترقی کر رہا ہے مدرسہ، اور گاؤں والے بھی ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا. مجھے آج ابھی پھر جانا ہے کنج کھیڑا، وہاں سے حساب کھیڑا، اور کل امبڑ سے لاتور، اور لاتور سے بھی آگے جانا ہے. پھر ایم پی کا سفر ہے. 24 تاریخ کو میں گھر پہنچوں گا. تو آپ حضرات کو پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے، ان کی دستار فضیلت ہوئی ہے. میں ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ناظم صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور مدرسے کا تعاون کرنے والوں کو بھی مبارکباد. یہ سب آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صرف میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے. اس میں میرا شعر تو ہے، میرا شعر ہے، لیکن تمہارا بھی ہے. 19-20 کا فرق ہے. 19-20 کا فرق تو ہوگا ہی نہیں بھائی. اور میرے شہر میں میرے اساتذہ کا حصہ ہے، میرے والدین کا حصہ ہے، میرے بزرگوں کا حصہ ہے کہ جنہوں نے ہم کو پڑھایا، ان کا تو حصہ ہوگا ہی. تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے کہ یا نہیں دیں گے؟ ارے زور سے بولو، ذرا ہاتھ اونچا کرو. کون کون اپنے بچوں کو داخل کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور داخل کریں. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کو پوچھو کہ جس نے شادی کے 5 سال ہو گئے اور بیچارہ روتا ہوا آیا تھا کہ حضرت دعا کرو اولاد نہیں ہے، اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتے. لہذا اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن نے ایک جگہ پر کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی فتنہ ہے، اولاد اگر تم نے اس کی تربیت نہیں کی تو فتنہ ہے. اولاد کی تربیت ان مدرسوں میں ہوگی، ان اسکولوں میں ہوگی، ان کالجوں میں ہوگی. آپ عالم بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ڈی ایڈ بنائیے، ٹیچر بنائیے، سب کچھ بنائیے. بھلے تمہارے پاس کھیتی ہے تو کھیتی کوئی چلی جانے والی نہیں ہے، کھیتی تو وہیں رہنے والی ہے. بہت سے کھیتی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھیتی ہے. ارے بھائی تمہاری کھیتی کب تک رہے گی؟ لیکن اولاد کو تم نے پڑھایا تو وہ اپنی اولاد کو پڑھائے گا. لہذا یہ چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دھوپ بھی ہو رہی ہے، آپ کو بھی کھانا ہے اور مجھے بھی کھانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے. اور کچھ کہنا؟ بس ہو گیا. علاقے والے ادارے کا تعاون کرتے ہیں. ناظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بھی آپ شکریہ ادا کرو. میں کیوں ادا کروں گا؟
یہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں ان کے پاس آیا ہوں. بولو میں آپ شکریہ ادا کریں کہ میں ادا کروں؟ آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ جو ادارے کا اور دینی کاموں کا تعاون کرتے ہیں، اور جتنا آپ تعاون کریں گے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اضعافاً مضاعفہ دے گا. اللہ ایک کے بدلے میں تمہیں 10 دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اولاد کو بھی اس کا اجر دے گا. جو لوگ ان مدرسوں میں مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں علماء اور حفاظ پیدا فرمائیں گے. ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے خاندان میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو تو آپ ان علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور ان مدرسوں کے ساتھ دلی اور قلبی محبت کرو اور ان کے لیے غائبانہ دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. مہمان، علماء، حفاظ سب کا مدرسہ اور ناظم جامعہ، خدام جامعہ اور خالد بن ولید ویجا پور نذرانِ تشکر پیش کرتا ہے. آپ کے آنے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان حفاظ کی برکت سے اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ان حفاظ قرآن کی برکت سے اے اللہ تو ہم سب کو اے اللہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان حفاظ کی برکت سے ان کے والدین کے لیے کل قیامت کی دن انہیں تاج پوشی کا ذریعہ بنا. ان کے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جتنی بھی طالبات مومنات ہمارے یہاں داخل ہیں ان سب بیٹیوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان تمام بیٹیوں کے نصیبے کو بلند فرما. اے اللہ جن جن دوستوں نے اپنی گاڑی کمائی لگائی ہے اے اللہ تو سب علیم ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے. اے اللہ ان تمام دوستوں کو دونوں جان میں بہترین بنا عطا فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے ہم پر اعتماد کیا. اے اللہ تو کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ ہم تو ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے تھے لیکن تو نے ہی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکون تو تیرا کام ہے. اے اللہ بے شک مدرسہ خالد بن ولید کن فیکون کی واضح دلیل ہے. اے اللہ جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں اے اللہ ان کو رونق درس عطا فرما. اے اللہ میرے اساتذہ کرام کی محنتوں کو اپنے یہاں شرف قبولیت عطا فرما. علاقے کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے اولاد بے نکاح ہیں ان کو تو ان طالب علموں کی برکت سے، ان حفاظ کی دعا کی برکت سے سب کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ حاضرین میں جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا. جن کی بھی اولاد نافرمان ہے اے اللہ اسے فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے اساتذہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ مرحومین اے اللہ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں اے اللہ کام کرنا سکھایا، اے اللہ وہ تیرے پاس آ چکے ہیں.
اے اللہ ان تمام میرے اساتذہ کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے مشائخین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی نگاہوں نے ہمیں کچھ کام کرنے کے لائق کیا ہے، اے اللہ تو ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے والدین مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی دعاؤں کے ثمرے میں اے اللہ ہم یہ کچھ کام کرنے والے بنے، اے اللہ والد محترمہ، والد مرحوم، دادا دادی، نانا نانی اور نبی کی امت کے جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مدرسہ خالد بن ولید کی تلاوت کی برکت سے ان تمام مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ادارے کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہونے والے آگے کے سفر کو بھی بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی سرکاری درباری کام چل رہے ہیں، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو ختم فرما۔ امت کے نفع کے لیے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی حضرت کو ملنے کی زحمت نہ دے، حضرت کی صحت کا خیال رکھے۔ حفاظ طلبہ یہاں پر آ جائے، جو باقی ان کی سند قاری مجیب صاحب سے حاصل کر لے، کپڑے اور سند قاری مجیب صاحب سے حاصل کر لے، اور تمام مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ کھانے کا ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو نوجوان ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے اس جلسے میں جو بھی تعاون دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شامیانے کے اندر ہی کھانے کا نظم ہے۔ جو بچیاں فارغ ہوئی ہے جن کو مشین دینا ہے وہ بھی یہاں پر آ جائیں۔ 10 بچے خدمت والے ساتھی پہنچ جائے۔ سب سے پہلے جن نوجوانوں کو خدمت کا موقع دیا گیا ہے وہ پہنچ جائے اور پورے انتظام کے ساتھ میں کھانا کھلائے۔ سب ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ اسی طریقے سے جلسے میں جن نوجوانوں کا، بزرگوں کا جو بھی تعاون رہا ہے، ناظم جامعہ، خدام جامعہ، تمام حضرات ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور سے مائک سسٹم والوں نے بہت اچھا مائک کا نظم کیا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے اس پروگرام کو اپلوڈ کیا وہ بھی، اسی طریقے سے جنہوں نے اسٹیج لگایا وہ بھی، اور پنڈال کے جو صاحب ہیں ماشاءاللہ 4-5 روز سے وہ برابر مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک بندے خدا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے جو بھی تعاون کیا ہے، جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، چاہے وہ دعاؤں سے ہو کامیابی کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو، اس طریقے سے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہاں پر آئے ہوئے علماء کرام خصوصاً ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اور کامیاب کیا۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ کھانا کھائے بغیر کوئی بھی نہ جائے۔ جو نوجوانوں کے ذمے کھانے کا نظم کرنے کے لیے ان کو حکم کیا گیا ہے، ان ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ برابر صفوں میں پہنچ جائے اور اطمینان کے ساتھ ان آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ سوداگر نوجوانوں نے منڈپ کے باندھنے کا کام کیا ہے، اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی حضرت کو زحمت نہ دے، ساتھی آرام سے نکلنے دے، حضرت کی صحت کا خیال رکھے۔ حضرت ہمارے آج کے اس پروگرام میں پہنچے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم نے حضرت کی زیارت کر لیے، اب ملنے کی زحمت نہ کرے۔